أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا. یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں. آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ. کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو تو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو گزشتہ درس میں جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ یہود یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائیں، نعوذ باللہ. اور یہ کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر حسد کی بیماری تھی کہ رسالت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئی، یہ تو بنی اسرائیل میں سے ہونی چاہیے تھی. پہلے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا تو یہ تبدیل کیسے ہو گیا؟ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وہی لے کر کیوں آتے ہیں؟ تو یہ جبرائیل علیہ السلام کے بھی دشمن تھے. تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، آپ معاف کریں، درگزر کریں، یہاں تک کہ اللہ پاک کا کوئی دوسرا حکم نازل نہ ہو جائے. یعنی غزوہ بدر میں جس طرح حکم نازل ہوا کہ آپ ان سے جہاد کریں، ان کو ماریں. اور پھر یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ ان کی مخالفت میں آپ نے کون سی اعمال کرنے ہیں. آپ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی آپ خیر یعنی نیکی کا کام کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، جو بھی آپ کریں گے اللہ کے ہاں اس کا ثواب جو پا لیں گے. اور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. تو یہاں پر نماز کو یعنی قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یعنی کتنا اہم عمل ہے. قرآن کریم نے اس پر جو روشنی ڈالی. اور پھر اگلے آیت کریمہ میں یہودیوں کے باطل گمان کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں. یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب ان کا یہ گمان تھا کہ یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، یہ بخشے جائیں گے اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے. تو قرآن کریم نے اس غلط فہمی کو یہاں پر بیان کیا کہ تلک امانیہم، یہ تو ان کی خواہشات ہیں، ان کے گمان ہیں. اور لے آؤ کوئی دلیل ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو دنیا میں جو بھی ہے وہ دوسروں کو
اگر وہ ترجیح نہیں دے رہا، اس کے دل میں اگر غرور تکبر پیدا ہو جائے، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا قریبی ہوں، باقی جو ہیں وہ نیک نہیں ہیں، میں بہت زیادہ نیک ہوں، اور دوسروں کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو زیادہ نیک گمان نہ کرو، اللہ پاک جانتے ہیں کہ وہ زیادہ متقی ہے۔ تو انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بات کون کہتا ہے؟ جس کے اندر غرور تکبر ہو، اور غرور تکبر جس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ آسمان سے زمین پر منہ کے بل جو ہو گرا۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بلا من اسلم، کہ جو کوئی بھی فرما بردار ہوا، جس نے اپنا سر اللہ کے ہاں جھکا لیا، جس نے اپنی گردن جھکا لی، یعنی جو ایمان لے آیا اور اس کے بعد وہ نیک ہو گیا، محسن وہ محسن، وہ نیکی کرنے والا ہو گیا۔ تو احسان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی خالی اسلام، خالی کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ایک ہوتے ہیں قائد اسلام کہ جو نظر نہیں آ رہے، ارکان اسلام یعنی جو نماز کوئی پڑھے گا تو وہ تو نظر آ رہا ہے۔ تو احسان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حدیث میں اس کی تعریف یہ بیان ہوئی کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو پھر اللہ پاک تم کو دیکھ رہی ہیں۔ یعنی خالی کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا یہ ضروری ہے، ذکر اذکار کرنا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّي، تو اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ اور پھر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ خوف یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جہنم کا خوف، آگ کا خوف۔ اور غم کس چیز کا ہوگا؟ بھی دنیا میں میں نے جو وقت گزارا اللہ کی یاد کے بغیر گزارا۔ ایک بندہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، قیامت والے دن اس کو یہ غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ گرامر کے اعتبار سے لفظ یہاں پر قالو بھی ہم نے پڑھا ہے اور اس طرح قل بھی۔ تو قالو اگر خالی قالا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ اس طرح اگر ہو قالا تو ان دو بندوں نے کہا، اگر ہو قالو تو اس کا مطلب ہو جائے گا ان سب نے کہا، یعنی واو جو ہے جمع کے لیے آتی ہے۔ اس طرح قل اس کا مطلب ہے اس نے کہا، یہ حکم کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، درس سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں۔